وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک انعام جس کا ذکر فرمایا وہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر ہم ہر مسلمان کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہر مسلمان دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار لیتا ہے، درود و سلام کتنی بار بھیجتا ہے۔ اگر کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو ہر تشہد میں ہم 2 دفعہ، یعنی پہلے تشہد میں 1 دفعہ اور دوسرے میں 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر دوسرے والے میں تشہد میں شہادت کے ساتھ ساتھ درود پڑھتے ہیں جس میں 2 دفعہ دعا فرماتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دن میں ہر مسلمان 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح ہر اذان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 2 دفعہ ہے۔ پھر اذان کے بعد جو اذکار ہیں اس میں دعا ہے، درود ہے اور دعا ہے، تو کل ملا کے 4 سے 5 دفعہ ہر اذان کے بعد۔ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، واپس جب نکلتے ہیں تو نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ سنن رواتب جو ہیں، سنت موقدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہم کتنی دفعہ، تو ایک امام کو میں نے سنا وہ بتا رہے تھے جمعے کے خطبے میں آج کہ ہر مسلمان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دن میں کم سے کم 160 مرتبہ یا اسی طرح کوئی وہ نمبر بتا رہے تھے کہ کرتا ہے. یہ کم از کم ہے. اس کے علاوہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو پھر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اور یہ عام دنوں کی بات ہے. جمعے کے دن تو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو اگر مسلمانوں کی پاپولیشن اب تو ہمیں پتہ چل سکتی ہے، ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، اس کو ملٹی پلائی کریں تو بلینز سے بھی اوپر بات پہنچ جاتی ہے. ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. اتنا بلند فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو بندے ہیں اس میں کسی کا ذکر اتنا نہیں کیا جائے گا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. تا قیامت کیا جاتا رہے گا جب تک مسلمان اس دنیا میں باقی رہیں گے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اولا ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں، حتی جب تک اکونا میں ہو جاؤں احبا زیادہ محبوب الیہ اس کو من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ. تو اس وقت یہ ایمان کی تکمیل کی شرط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ ہو، تمام انسانوں سے زیادہ ہو، چاہے اپنے والدین، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور اپنی جان سے زیادہ تو ہے ہی، یہ تو ہم سورۃ الاحزاب کی آیت میں دیکھ چکے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین علی من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صحابہ کرام، اگر ہم سیرت پڑھیں ہم پتہ ہے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو کافر جو تھا اس وقت جب وہ آیا صلح کے لیے، تو جب اس نے واپس جا کے حال بتایا تو اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں. قریش کا ایک وہ تھا جس کو وہ بھیجتے تھے، میں کیسر و قیصرہ سے ملا ہوں، ان کے دربار میں نے دیکھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، ایسی مثال میں نے پہلے کبھی نہیں دی. جو حکم ہو جائے بس اس پہ عمل کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ حاصل کر لیں اور اپنے اوپر لگاتے ہیں. ایسی محبت کرنے والے فالوورز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. صحابہ اکرام کی جو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایسی تھی کہ ان کی اپنی جانوں سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ. جو مشرکین تھے اور پہلے انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے، سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا یستہزئون، کہ نہیں کوئی رسول آیا مگر وہ تھے ان کے ساتھ اس رسول کے ساتھ استہزاء کرتے. تو یہ کافروں کی، مشرکوں کی عادت رہی ہے کہ وہ رسول جو اللہ بھیجتا ہے اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اچھا، اور وہ سب جو مشرکین اور کافر جو استہزاء کرتے تھے سب ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. کسی کا نام آج تک ہسٹری میں تو ہے لیکن کس صورت میں ہے کہ بہت برا ہوا ان کے ساتھ، ان کا ایسا عذاب آیا کہ کوئی نہیں بچ سکا، جڑ کاٹ دی گئی کافروں کی، مشرکوں کی.
اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یقیناً آپ کو کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں۔ سورۃ الاحزاب کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی شروع میں، اس میں جو پہلی آیت یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو کثرت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد والی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی ہے اس دنیا اور آخرت میں، ان پر لعنت فرما دی ہے اس دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت ہی اہانت والا عذاب، جس میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے وہ، ایسا عذاب ہے ان کے لیے آخرت میں۔ اللہ کو کیسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے معنی ہے کہ استہزاء کرنا، ایسی بات کرنا جو نامناسب ہو، جیسے کفار کیا کرتے تھے پہلے بھی، ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، اس طرح کی بات کرنا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، پھٹکار کر دی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے تیار کیا ہے بہت ہی ذلت آمیز عذاب، بہت احانت دینے والا عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ ہے ان کا حال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورۃ الکوثر، اللہ تعالیٰ کا فرمان انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی خیر کثیر، اور اس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے صرف اپنے رب کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی نامراد جڑ کٹا رہے گا، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا، تکلیف دے گا، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں، کہ اس کی کوئی خیر نہیں باقی رہتی، اس کا نام ہسٹری میں برے الفاظ میں ہی لکھا جاتا ہے، اور ان کا حال اس دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک، اور اس دنیا میں بھی جڑ کٹے ہیں، نامراد ہیں، برے الفاظ میں ہی ان کو یاد کیا گیا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ایک بہت ہی احانت آمیز عذاب۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنت کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے، ہم پر لازم ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتنے آگے ہیں، کتنی اطاعت ہم کرنے والے ہیں، اور کہاں ہم سے کوتاہی ہے تو اس کو ہمیں فوراً صحیح کرنا چاہیے۔ اتباع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر
جو لوگ جو مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت اتباع میں آگے سے آگے بڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کی اطاعت ضروری ہے. جو اتباع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس میں آگے سے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا, ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. پچھلی کلاس میں جناب ہم لوگ عدد کو شروع کر چکے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ مثنیٰ بنانا سیکھ چکے ہیں. اسم کے متعلق 4 باتیں جاننا ضروری ہے. اس کی جنس یعنی اس کا جینڈر, اس کا عدد یعنی اس کا نمبر, اس کا اعراب سٹیٹس, اور اس کا وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی, معرفہ نکراؤں. تو جنس ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. مذکر مؤنث, مؤنث کی کیا پہچان ہے؟ اگر اسے مؤنث نہیں ہوگا تو مذکر ہوگا. عدد میں 3 اعداد ہیں, واحد, مثنیٰ, جمع. واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہمیں آ چکا ہے. کوئی بھی اسم ہمیں دیا جائے اس کے آخر میں زبر لگا کے آگے الف اور نون زیر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسے ولد, اگر ایک اسم ہے اس کا مثنیٰ بنانا ہے تو آخری حرف کو زبر دے کے آگے الف نون کسرہ کے ساتھ لگا دیں. ولدانی یعنی 2 لڑکے, کوئی 2 لڑکے. تو بہت آسان ہے اس کو مثنیٰ بنانا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ عدد میں جمع کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب مثنیٰ سے ہمیں جانا ہے عدد میں جمع کی طرف. یعنی جمع جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں, جمع کتنی طرح کی ہوتی ہے, جمع بنانے کا قاعدہ ہے کوئی کیا ہر صورت میں جمع قاعدے کے تحت بنی, کبھی جمع قاعدہ نہیں ہوتا, عرب جس طرح بولتے ہیں اس طرح بنائی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے جمع بنانے. اچھا جی, جہاں تک جمع بنانے کا تعلق ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک عدد میں واحد سے جمع بنانے کی طرف. عدد میں واحد سے جمع. جمع پلورل کو بولتے ہیں, سنگولر سے پلورل بنانا. اچھا نوٹ کر لیجئے, جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. جمع کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جمع جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع سالم. کیا کہا جاتا ہے جی؟ جمع سالم. اور دوسری جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے جی. جمع مکسر یعنی بروکن پلورل. کیا جی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ بروکن پلورل کہہ سکتے ہیں, مکسر, ٹوٹا ہوا. اور سالم کو آپ نان بروکن کہیں, یعنی وہ پورا صحیح سلامت ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے اس کو سالم اور اس کو مکسر کہنے کی, ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اردو زبان میں ایک ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, کتاب. اردو میں کتاب بک کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی. عربی میں بھی کتاب بک کو بولتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں جی کتاب کی بالکل سادی جمع, وہ 2, 3, 4 کلاس میں جب ہم ہوتے تھے, جب ہمیں اردو زیادہ نہیں آتی تھی, تو ہم کتاب کی جمع کیا بولتے تھے؟ ہم کہہ دیتے تھے کتاب کی جمع ہے کتابوں. اور اگر ابھی بھی ہم بول رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی, ہاں جی کتابوں کی بات ہو رہی ہے, بولی جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو کتابوں یعنی کتاب کی جمع کتابوں. اچھا, پھر جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے, تھوڑی اردو ہم نے زیادہ سیکھی, تو ہمیں پتہ چلا جی کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب. کیا ہوتی ہے کتاب کی جمع؟ کتب.
تو کتاب، کتابوں، کتب. اسی طرح اردو میں نبی، نبی کی جمع سالم، یعنی اگر ہم جب پہلے ہم اردو اتنی نہیں جانتے تھے تو ہم کہہ دیتے تھے نبیوں. ٹھیک ہے جی، ہم کہہ دیتے ہیں نبیوں. نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، نبیوں. لیکن پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ نبی کی جمع اردو میں آتی ہے انبیاء، قصص الانبیاء، سورۃ الانبیاء. ٹھیک ہے جی. تو اب ذرا نوٹ تو کریں کہ اگر یہ بھی جمع ہم مان لیں، کتابوں اور کتب کو بھی جمع مان لیں، نبیوں کو بھی جمع مان لیں اور انبیاء کو بھی جمع مان لیں، تو یہ جو کتابوں میں ابھی حرکات لگا دیتا ہوں، ایسا ابھی اردو میں ہم لگاتے نہیں ہیں لیکن لگا دیتا ہوں کیونکہ بات سمجھنی ہے. بتائیے مجھے اس جمع میں اور اس جمع میں کیا فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ ذرا مجھے سوچ کے بتائیے ان دونوں جمع میں کیا فرق ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے. جو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سر جو جمع سالم ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ پورا ویسے کا ویسے ہی ہے، جبکہ جمع مکسر میں وہ بریک ہو گیا. ماشاء اللہ، زبردست، بہترین، بالکل صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. دیکھیں جی یہ جو ورڈ ہے نا کتاب، کتاب، اب اگر آپ غور کریں تو کتاب اس جمع میں، یعنی کتابوں جو جمع آپ نے بنائی ہے اس میں کتاب کے سارے حروف اسی ترتیب سے موجود ہیں، حرکات بھی ویسے ہی ہیں، کاف، تا، الف، با، کتاب. یہ دیکھیں آپ کو پہلے حصے میں یہ جمع واحد والا جو حرف ہے یہ پورا مل جائے گا اس جمع میں، کتاب، اور آگے ایک ساؤنڈ ہے او، کتابو. اسی طرح نبی، اگر آپ دیکھیں تو نبی آپ کو پہلا پورا نبی جو حرف جو لفظ ہے وہ آپ کو اس جمع میں پورے کا پورا مل جائے گا، اور پھر آگے ساؤنڈ ہے او. صحیح ہے جی. تو پتہ چلا جمع سالم جو ہے اس کو سالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو واحد اسم ہے وہ صحیح سلامت موجود ہوتا ہے جمع میں بھی. واحد اسم جمع میں بھی صحیح سلامت موجود ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، اپنی اوریجنل حالت میں موجود رہتا ہے، اس لیے اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے. سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا جناب؟ جمع مکسر، جمع مکسر ایک ایسی جمع ہے جس میں جو واحد اسم ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں موجود نہیں رہتا. دیکھیے جی کتاب اور یہاں پہ کتب، وہاں پہ کاف زیر کے ساتھ تھا، یہاں پیش کے ساتھ ہے، وہاں پہ تا زبر کے ساتھ تھا، یہاں پیش کے ساتھ ہے، وہاں الف تھا، یہاں الف ہے ہی نہیں. تو جمع مکسر یعنی بروکن پلورل، یعنی جمع ہوتے ہوتے، جمع بنتے بنتے جو واحد اسم تھا وہ ٹوٹ گیا، مکسر، بروکن ہو گیا جمع بنتے بنتے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر، بروکن پلورل. اسی طرح نبی دیکھیے، نبی اسم نون با یا، اور یہاں پہ دیکھیے ترتیب ہی الگ ہے، شروع میں حمزہ آ گیا ہے، انبیاء. تو نبی جو اسم تھا واحد اسم وہ انبیاء میں موجود نہیں ہے اوریجنل حالت میں، اس لیے انبیاء کو جمع مکسر کہا جائے گا. جناب جمع سالم اور جمع مکسر کا ڈفرنس سمجھ میں آ گیا سب ساتھیوں کو، یا کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر سوال ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم آئیں گے عربی کی طرف، ابھی ہم اردو دیکھ رہے ہیں. جی جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے جمع سالم اور جمع مکسر؟ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ ابھی یہ تو ابھی جمع یہ ہے نا، جمع سالم اور جمع مکسر، جی جی کہ ہم لوگ اگر کوئی جملہ لکھے یا کوئی بات چیت کریں تو کیا جمع سالم استعمال کرنا ہے، جمع مکسر استعمال کرنا ہے؟ یہ میرا سوال. دیکھیں میں نے آپ کو جو اردو کی مثال دی ہے نا، اردو کی مثال تو ہماری زبان کے محاورے کے حساب سے ہے کہ آپ زبان کا محاورہ کیا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اب یہ سوال جو ہے عربی میں ہے تو پھر ہم اس کو واضح کریں گے اور اس کو ابھی ہم اتنا ڈیپ میں نہیں جائیں گے. ہم لوگ اوپر طور پہ آپ کو بتائیں گے جمع سالم عموماً کن اسماء کی بنتی ہے اور جمع مکسر کن اسماء کی بنتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جن کی صرف جمع سالم بنتی ہے, بہت سارے ایسے میں سے جن کی صرف جمع مکسر بنتی ہے, بہت سارے ایسے جن کی جمع سالم بھی آ جاتی ہے, مکسر بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ کم ہیں بہت. ٹھیک ہو گیا جی. عموماً اسماء یا تو ایسے جزاک اللہ خیر. ہوں جن کی بنے گی تو صرف جمع سالم ہی یوز ہو سکتی ہے بس. کچھ ایسے ہیں عموماً جن کی صرف جمع مکسر ہوتی ہے تو صرف جمع مکسر یوز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے آپ کو دیکھیں, ہم جب آپ کو اردو اور انگلش کی مثال دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ٹاپک اصل میں کیا ہے. تو آپ نے سمجھنا کیا ہے جمع سالم کس کو بولتے ہیں اور جمع مکسر کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اردو میں ہم کون سی کہاں یوز کریں گے تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. تو اب ہم چلتے, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ سب کو کہ جمع سالم کیا ہوتی ہے اور جمع مکسر کیا ہوتی ہے, اس میں کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا تو جناب پوچھ لیجیے. ہاں جی, ڈیٹ ڈالیں گے سر؟ ہاں ڈن. اوکے, ٹھیک ہے جی. تو اب واحد سے جمع بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, ہم انشاءاللہ شروع کریں گے جمع سالم سے. ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کریے, ہم جمع سالم کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور جمع سالم میں نوٹ کر لیجئے. دیکھیں مثنیٰ جب آپ نے پڑھا تھا, مثنیٰ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو طریقہ ایک ہی ہے, آنی ساؤنڈ آخر میں لگانی ہے. ایسا ہی تھا. جیسے مسلم سے آپ نے مثنیٰ بنایا تھا, دو مسلمان, مسلمانی. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح مسلمہ جو مؤنث ہے اس سے بنایا تھا مسلمتانی. سیم رول تھا. جمع میں ایسا نہیں. جمع میں مذکر کا الگ قاعدہ ہے, مؤنث کا الگ قاعدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جمع سالم مذکر یہ کیسے بنتی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے سیکھنا ہے. جمع سالم مذکر کیسے بنتی ہے. جمع سالم مذکر بہت آسان ہے, یہ بھی جس طرح مثنیٰ کا قاعدہ تھا ویسے ہی قاعدہ ہے. دیکھیے جی, جمع سالم مذکر جو ہے وہ ویسے ہی بنے گی جیسے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. ہمارے پاس اسم ہے مسلم. ٹھیک ہے جی, مسلم ایک مسلمان, کوئی ایک مسلمان. اب آپ کو جمع بنانی ہے. جمع یعنی دو سے زیادہ. ٹھیک ہے جی, تین یا اس سے زیادہ. اب دو سے زیادہ مسلمان کے لیے جمع کیا آئے گی. اچھا مثنیٰ اس کا کیا ہوگا, مسلمانی. وہ تو ہم سیکھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں. جمع مسالم بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے. پھر سے آپ وہی کیجئے, جو اسم ہے پہلے اس کو پورا لکھ دیجئے ویسے کا ویسا. واحد جمع سالم بنا رہے ہیں تو اس اسم کو تو ویسے ہی پورے کا پورا آنا ہے جمع میں. صحیح ہے جی. اچھا جی, جب آپ نے پورا لکھ دیا تو اب قاعدہ سیکھیے کہ آخری حرف کو پیش دینا ہے. کیا دینا ہے آخری حرف کو؟ پیش, ضمہ دینا ہے. اور آگے واو اور نون زبر کے ساتھ, فتح کے ساتھ, وہ لگا دینا ہے. مسلمون, 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 اور پھر یہ میم اور واو مل جائیں گے تو ہو جائے گا مسلمون, مسلمون. یعنی آخر میں واحد اسم کے اونا کی ساؤنڈ آئے گی. کیا ساؤنڈ آئے گی؟ ساؤنڈ آئے گی اونا کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے, اردو میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو کہ اونا کی ساؤنڈ آئے گی. اب کوئی بھی اسم آپ کو دے دیا جائے, ٹھیک ہے جی, مسلم سے کیا بنا مسلمونا, یعنی دو سے زیادہ مسلمان. اب اگر آپ کو دے دیا جائے مؤمن, ہاں جی, مؤمن کا جمع سالم کیا بنے گا؟ مومنون. مؤمنون, مؤمنون. ٹھیک ہے جی, مؤمنون. کافر کا کیا بنے گا؟ کافرون. کافرون. صحیح ہے جی, کافرون. اب کافرون جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور آپ کی دلچسپی کے لیے کافر کی جمع مکسر بھی آتی ہے, کفار, دونوں استعمال ہوتی ہے. صحیح ہو گیا جی. تو دونوں ملیں گی, جمع سالم بھی ملے گی, جمع مکسر بھی ملے گی.
اچھا جی اسی طرح آپ بنائیے صالح, صالح یعنی نیک. ہاں جی صالحون صالح. طیب پاک. ہاں جی طیب سے بنائیں. طیبون طیبون. صحیح ہے جی. اس کا اپوزٹ خبیث, خبیث سے بنائیں. حبیبون خبیثون. ٹھیک ہو گیا. اچھا صائم روزے دار. صائمون صائمون. راکعن رکوع کرنے والا. راکعون. ہاں جی راکع. راکعون ہاں جی راکعون. راکعون رکوع کرنے والے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی ساجد. ساجد یعنی سجدہ کرنے والا. ساجدون سجدہ کرنے والے. جی آپ پوچھ رہے کچھ. جی شیخ صاحب یہ خبیث کا خبائث بھی تو ایک ہے نا, وہ بھی جمع ہے خبائث. وہ اس کے لیے اس کے آتی ہے مؤنث کے لیے آتا ہے اس میں. اچھا جو اچھا خبث والخبائث. جی بالکل. مفتی صاحب یہ خبث جو ہے نا اس کی جمع ہے جو مکسر ہے. ہاں جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ سوالے کی جب سوالین نہیں ہوتا سر سوالے. دیکھیں میں آپ کو جو ہے نا ایک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوتی ہے, لیکن صالحون بھی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو شروع کی کلاس میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے بالکل شروع میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی. دیکھیں عربی کیونکہ ہم لوگ سعودی میں رہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں کچھ لوگ, تو عربی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ضرور. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن وہ جو ہماری نالج ہے نا وہ ناقص ہے, انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے یعنی ہم جاتے ہیں بقالے پہ کوئی چیز لیتے ہیں بولتے ہیں ریالین. ٹھیک ہے اب آپ بولیں گے جی ریالین کیوں ہے, ریالون ہونا چاہیے آپ کے قاعدے کے حساب سے. تو لیکن ہمیں ابھی نالج پوری نہیں ہے کہ وہ ریالین کیوں ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو دیکھیں جی ہماری جو بھی نالج ہے نا ابھی وہ انکمپلیٹ ہے. ابھی ہم اس نالج کو اپنی کلاسز میں بالکل نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی وہ نالج آپ تھوڑے دن کے لیے یہ سمجھیں کہ ہمیں بالکل نہیں. یعنی صالحین بھی ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ابھی. صحیح ہے جی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. اگر ہم ایسے کریں گے کہ ہم کوئی اپنی نالج والی چیز لے کے آئیں اور پھر ہم بولیں یہ تو میچ نہیں ہو رہی, تو پھر اگر ہم اس طرف جائیں گے نا تو پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چل سکیں گے. اب صالحین جو ہے نا وہ اعراب کا ٹاپک ہے, اور آپ کو پتا ہے ہم لوگ ترتیب سے چل رہے ہیں, جنس عدد, پھر ہم انشاءاللہ اعراب کو لے کے آئیں گے. تو اگر ہم اعراب ابھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو اتنا کمپلیکیٹ ہو جائے گا سب کے لیے کہ نہ تو ہم اس کو صحیح سمجھا پائیں گے اور نہ ہم صحیح سمجھ پائیں گے. تو ہم لوگوں نے چلنا ہے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ. انشاءاللہ آپ جو ہے صالحین آپ مجھے خود بتائیں گے کہ صالحین کب استعمال ہوگی, صالحون کب استعمال ہوگی. اور جب ہم انشاءاللہ کورس پورا کریں گے تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ صالحون کب آئے گی, صالحین کب آئے گی, اور جب صالحون آئے گی اس کا معنی کیا ہے, صالحین آئے گی تو اس کا معنی کیا ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ خیر. ساجد, ہاں جی ساجد جو ہے سجدے کرنے والے کو بولتے ہیں ساجدون. اچھا اسی طرح تائب, تائب بولتے ہیں توبہ کرنے والے کو. ٹھیک ہے جی تائبون. ٹھیک ہے جی. اسی طرح عابد بولتے ہیں عبادت کرنے والے, عابدون. اچھا جی اب یہ بتائیے مجھے جمع سالم جو ہے, جمع سالم جو مذکر کی ہے, اس میں تو کسی کو کوئی اشکال باقی نہیں ہے کہ کیسے بنے گی؟ نہیں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو قاعدہ بہت آسان ہے, ساؤنڈ اونا کی لگانی ہے آخر میں. اب یہ ساؤنڈ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی ٹوٹل آپ کو 6 ساؤنڈز بتائی جائیں گی یہ مثنیٰ اور جمع کے ٹاپک میں. کتنی؟ 6. صحیح ہے جی. 3 ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی اور باقی 3 جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اعراب کے ٹاپک میں آئیں گی. تو 3 انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آ جائیں گی. 2 آپ کے سامنے آ چکی ہیں. مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے آنی. کیا ساؤنڈ ہے؟ آنی. ساؤنڈ سے پہچانیں گے آنی جب آئے گا تو مثنیٰ ہے. اونا ساؤنڈ ہے جمع سالم کی لیکن مذکر کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب جمع سالم مؤنث کی طرف آتے ہیں. صحیح ہو گیا. چلے جی سلائیڈ نمبر 2. تو یہ ساؤنڈز آپ نے لکھتے جانا ہے کہیں شارٹ میں کوئک ریفرنس کے لیے, اور ان کو ریوائز کرتے رہنا ہے کہ آنی, اونا, یہ جو ساؤنڈ ہے کس کس کی, آنی مثنیٰ کی ہے, اونا جمع سالم کی ہے لیکن مذکر. ٹھیک ہو گیا جناب. یس کا
ٹھیک ہے. جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ الحمدللہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے. اب ہم آتے ہیں جمع سالم مؤنث کی طرف. کس کی طرف آتے ہیں؟ جمع سالم مؤنث کی طرف. جمع سالم مؤنث جو ہے یہ کیسے بنے گی؟ بہت آسان ہے. وہی مثال لیتے ہیں پہلے. مسلم. اچھا مسلم کیا ہے؟ ایک مسلمان مرد کی بات ہو رہی ہے. اب ہم مؤنث کی بات کریں تو ذرا اس کی مؤنث تو بنا دیجئے. کیا بنے گی؟ مسلمہ. مسلمہ. صحیح ہے جی. آخر میں زبر لگا کے اور تا مربوطہ لگا دیں گے. مسلمہ. اچھا جی مؤنث بن گئی. اب آپ کو اس کی جمع بنانی ہے. مسلمہ. مسلمہ یا جو ہے مسلمہ تا مربوطہ کے ساتھ وہ ایک مسلمان عورت ہوتی ہے کوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر اس کا آپ کو میں بولوں جی مثنیٰ بنا دیں تو مثنیٰ کیا ہوگا؟ مسلمتانی. آنی ساؤنڈ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب ہم نے سیکھنا ہے جمع سالم مؤنث بنانا. تو نوٹ کیجئے جمع سالم مؤنث بنانے کا قاعدہ کیا ہے. جو واحد اسم ہے وہ پورا لکھ لیجئے. لکھ لیا جی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی لکھ لیا. اب کیا کریں؟ سٹیپ نمبر 1 تا مربوطہ کو ڈیلیٹ کر دیں, ہٹا دیں. کیا کریں؟ تا مربوطہ کو ڈیلیٹ کر دیں, ہٹا دیں. سٹیپ نمبر 2. اب کیا بچا پیچھے؟ مسلمہ. ٹھیک ہے جی. یہ بچانا پیچھے ایسا ہی ہے. تا مربوطہ کو جب ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا؟ مسلمہ. ایسے ہی بچے گا. اس کے بعد ایڈ کر دیں آ تن. کیا ایڈ کر دیں گے؟ حمزہ ایک الف ایڈ کریں گے اور تا ایڈ کر دیں گے 2 پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آتن. اور پھر کیا کریں گے؟ اس کو ملا کے لکھ دیں گے میم اور الف کو. تو کیا بنا؟ مسلماتن. مسلماتن جمع ہو گئی یہ مسلمان عورتوں کی. مسلماتن. تو 2 سٹیپس ہیں. تا مربوطہ ہٹائیں گے اور آتن کی ساؤنڈ ایڈ کر دیں گے. تو کیا ایڈ ہوگا؟ جمع سالم مؤنث میں آخر میں یہ ایڈ ہو جائے گا. تا مربوطہ کو ڈیلیٹ کر کے تا مربوطہ جو آ رہی ہوگی آخر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آ تن کی ساؤنڈ آخر میں آ جائے گی. مسلمہ تن. اب اسی بیسس پہ مؤمن جو ہے, مؤمن جو ہے اس کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہوگی؟ مؤمنہ. مؤمنہ. ہاں جی. جو مؤمنہ ہے اس کی جمع کیا بنے گی؟ جمع سالم مؤمناتن. مؤمناتن. صحیح. تا مربوطہ ہٹا دیا اور آتن کی ساؤنڈ ایڈ کر دی. مؤمناتن. ہاں جی. کافرہ. کافراتن. کافراتن. منافقہ. منافقاتن. ٹھیک ہے. واحد اسم ہے جنہ. جناتن. جنہ یعنی ایک باغ. جمع کیا ہوگی؟ جناتن. 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 تا مربوطہ ہٹایا اور الف اور تا لگا دیا 2 پیش کے ساتھ. جناتن. ٹھیک ہے جی. آیہ. آیاتن. آیاتن. ٹھیک ہے جی. آیا ایک آیت. جمع ہوگا تو آیاتن. تا مربوطہ ہٹا دیں گے اور الف اور تا لگا دیں گے تو ہو جائے گا آیاتن. ٹھیک ہے جی. عابدہ عبادت کرنے والی. عابدت. ایک ساجدہ سجدہ کرنے والی. ساجداتن. ٹھیک ہو گیا جی. راکعہ. راکعاتن. ذرا مد کو واضح کریں. راکعاتن. صحیح ہے جی. ہاں جی صحیح ہو گیا جی. اچھا. حافظہ حفاظت کرنے والی. حافظاتن. حافظہ. تا مربوطہ ہٹا کے الف اور تا لگا دیں گے. حافظاتن.
ٹھیک ہے. حامدہ حمد کرنے والی. حامداتن حامداتن حامداتن. صائمہ روزہ رکھنے والی. صائماتن صائماتن. سیدی ذرا جو مد ہے نا اس کو واضح کرنا ضروری ہے. صائماتن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو یہ بہت آسان قاعدہ ہے جمع سالم مؤنث بنانے کا. تا مربوطہ ہٹائیں مؤنث اسم میں سے واحد, اور آ ایک الف اور تا دو پیش کے ساتھ ایڈ کر دیں. بڑی والی تا ہے, تا مربوطہ نہیں ہے جمع میں, تو ہمیں پتہ چلا کہ واحد اسم میں جو مؤنث کی علامت ہے وہ گول تا ہے, اور جمع اسم میں بڑی تا آتی ہے جو کھول کے لکھی جاتی ہے دو حرکات کے ساتھ. واضح ہو گیا جی, سب ساتھیوں کو کلیئر ہے یہ؟ کوئی اگر اس میں سوال ہے جمع سالم مؤنث بنانے میں تو پوچھ لیجئے. تو آج آپ نے جمع پڑھی اور آپ کو پتہ چلا جمع کی دو اقسام ہیں, ایک کو بولتے ہیں جمع سالم اور دوسری کو بولتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم کون سی جمع ہے؟ جس جمع میں جو واحد اسم میں صحیح سلامت پورا موجود ہوتا ہے. جیسے آج آپ نے جتنی جمع بنائی, چاہے مذکر کی اور مؤنث کی, ان سب میں دیکھیے واحد اسم آپ کو ایز اٹ از مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی, واحد اسم جو مذکر ہے وہ آپ کو ایز اٹ از مل جائے گا اس جمع میں پورے کا پورا. جمع سالم یہ ہوتی ہے. جمع مکسر کون سی ہوتی ہے؟ جس کو بناتے بناتے جو واحد اسم ہے وہ پورا صحیح سلامت نہیں رہتا, اس جمع میں اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے. جمع سالم بنانے کا فارمولا ہے, کیا ہے؟ فارمولا ہے, صحیح ہے جی. جمع سالم بنانے کا فارمولا ہے, مذکر میں اونا ساؤنڈ آئے گی, مؤنث میں آتن ساؤنڈ آئے گی. واحد اسم ہوگا, اگر مذکر ہوگا آخر میں پیش لگائیں واؤ نون کے ساتھ لگا دیں زبر کی تو اونا ساؤنڈ. ٹھیک ہو گیا جی. مسلمن سے مسلمون. اگر مؤنث اسم ہوگا جمع سالم بنائیں گے تو تا مربوطہ ہٹا کے آ تن کی ساؤنڈ لگا دیں گے, الف اور تا لگائیں گے بڑی والی دو پیش کے ساتھ. مسلمہ سے مسلماتن. صحیح ہے جی. یہ جمع سالم ہے, بہت آسان ہے. مذکر کا الگ ساؤنڈ ہے, مؤنث کا الگ ساؤنڈ ہے. مثنیٰ میں مذکر مؤنث کا دونوں کا ایک ہی ساؤنڈ تھا. صحیح ہو گیا جی. کلیئر ہے سب کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک جمع سالم تک تو پوچھ لیجیے ذرا. اچھا جی, اب یہ جمع سالم عموماً کن اسما کی بنتی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے جی, تو آسانی کے لیے ابھی ہم اتنا رکھتے ہیں کہ جمع سالم عموماً جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں نا اسماء صفت ان کی بنتی ہے. صحیح ہے, عموماً. دوسرے اسماء کی بھی بنتی ہے, ایسا نہیں ہے صرف ایڈجیکٹیو کی بنتی ہے, لیکن زیادہ تر ایڈجیکٹیوز کی بنتی ہے جمع سالم. صحیح ہو گیا جی. جیسے آپ نے مذکر سے مؤنث بنانے کا جو قاعدہ سیکھا تھا تا مربوطہ ایڈ کرنے والا, اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں اسماء صفت جو ہوتے ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا. تو اسی طرح جو جمع سالم ہے وہ بھی عموماً اسماء صفت جو ایڈجیکٹیوز ہوں گے ان کی بنے گی. اس اسماء صفت کے علاوہ بھی جو اسماء ہوتے ہیں ان کی بھی بنتی ہے جمع سالم. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اسماء صفت کی بنتی ہے, صرف ایڈجیکٹیوز کی بنتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کے سامنے مثالیں جنہ, اب جنہ تو باغ ہے, کوئی صفت نہیں ہے, اس کی بھی بنی. آیا بھی کوئی صفت نہیں ہے, اس کی بھی بنی. تو ضروری نہیں ہے, لیکن عموماً اسماء صفت کی جمع سالم آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی الحمدللہ کلیئر. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی اس ٹاپک سے برس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میں نے نوٹس کیا ہوں کہ سواد کے اوپر شین کی ایک تصدیق ہوتی ہے, تو اس کا کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ سواد کے اوپر سواد کے اوپر سین, اور کہیں اس میں کہ سورہ الکہف کی شاید پہلی آیت میں بھی سین دیا ہوا ہے, ذرا اس کی وضاحت کر دیں. جیسا یعنی آپ یہ پوچھ رہے سواد ہوتا ہے اور اس کے اوپر سین بھی لکھا ہوتا ہے, ایسے بول رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 جی. ہاں, تو آپ دیکھیں وہ اصل میں
ایک ایسا قاعدہ ہے کہ وہ کچھ ریلیٹڈ ہے قرت کے ساتھ کہ اس کو قرت کرنے کا انداز کیا ہے، لیکن آپ اس کو صاد پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی، سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ اس کو صاد پڑھیں. اس کے اوپر جو چھوٹا سین لکھا ہے اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں اور اس کو آپ صاد پڑھیں بس. ٹھیک ہے جی، یہ آسان سا طریقہ ہے. جی جزاک اللہ خیر. کیونکہ میں نے آج اس کو نوٹس کیا ہوں، کل میں نے بچے کے قاعدے میں بھی میں نے نوٹس کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کریں. جی جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب باری ہے، اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جمع مکسر. جمع مکسر کیسے بنتی ہے؟ جمع سالم کی بات تو سمجھ آ گئی، فارمولا ہے اونا مذکر کے لیے، آتن مؤنث کے لیے. تو جمع مکسر کیسے بنے گی؟ نوٹ کر لیجئے، جمع مکسر کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. there is no rule to make جمع مکسر. جمع مکسر ڈیپینڈ کرتی ہے اہل زبان اس کو کیسے بولتے ہیں، اور ڈکشنری میں ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ اس اسم کی جمع مکسر کیا آتی ہے. اور بیسٹ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے، ہم انشاءاللہ اس کورس کو کر لیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے سامنے جمع مکسر خود آنا شروع ہو جائے گی اور ہماری ووکیبلری بڑھنا شروع ہو جائے گی. پھر ہمیں ڈکشنری بھی کنسلٹ کرنی آ جائے گی. پھر آپ کو جمع مکسر کے متعلق کچھ اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی کہ اس کی کچھ ڈائز ہوتی ہیں. سیدی کچھ ڈائی بولتے ہیں نا جس کو وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ بہت آگے کی بات ہے. ابھی ہمیں یہ جاننا ہے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے. جیسے جمع سالم کا فارمولا ہے، جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اہل زبان اس جمع کو کیسے بولتے ہیں اور ڈکشنری میں اس کی جمع کیا موجود ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی ایک اسم ہے قلم. اب قلم جو ہے، ٹھیک ہے جی، قلم پین، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اس کی جمع قلمونا نہیں آتی. صحیح جی، جمع سالم نہیں آتی اس کی. صحیح، اس کی جمع ہے اقلام. اب یہ اقلام کیسے بنا؟ اہل زبان اس کو جمع مکسر اقلام لاتے ہیں تو ہم بھی اقلام ہی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اذن، اذن بولتے ہیں کانوں کو. ٹھیک ہے جی، اذن کانوں کو بولتے ہیں، اس کی جمع ہے آذان، کان. اسی طرح ایک اسم ہے باب. باب دروازے کو بولتے ہیں. باب کی جمع کیا ہے؟ ابواب. ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ ابواب. باب کی جمع ہے ابواب. ذکر، ذکر کی جمع کیا ہے؟ اذکار. اذکار ہوتے ہیں نا صبح و شام کے اذکار. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، کتاب، کتاب کی جمع کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھی تھی کتب. ٹھیک ہے جی. اسی طرح رسول کی جمع کیا ہے؟ رسل. ٹھیک ہے. اچھا، فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقراء. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اسی طرح شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نبی کی جمع کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھی تھی انبیاء. ٹھیک ہے. قلب، دل، دل کی جمع کیا ہے؟ اقلاب. قلوب. اقلاب نہیں ہے، قلوب. قلوب. ٹھیک ہے جی، قلوب، دل. عین کی جمع کیا؟ عین آنکھ کو بولتے ہیں. جی جناب. عیون. 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 اچھا جی، اب میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی بولتے ہیں اور چشمے پانی کو. کے چشمے کو، پانی کے چشمے کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو عین جب پانی کے چشمے کے لیے استعمال ہوگا نا تب تو اس کی جمع ہو جائے گی عیون. عیون. ٹھیک ہے. لیکن
جب عین آنکھ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کی جمع عیون نہیں ہوگی، اعین ہوگی، اعین، صحیح، اعین، آنکھوں کی جمع اعین. تو دیکھیں سبحان اللہ، واحد اسم سیم ہے لیکن جمع دونوں میں فرق ہے، ہیں دونوں جمع مکسر. تو اب دیکھیں کوئی ایک وزن نہیں ہے، قلوب، اقلام، ابواب، آذان، اذکار، کتب، رسل، فقراء، شہداء، عیون. تو ڈفرنٹ وزن ہیں جو جمع مکسر کے ہوتے ہیں. کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جناب اس اسم کا کوئی فارمولا آپ کو بتا دیا جائے آپ اس کا جمع مکسر بنا لیں، نہیں، کوئی فارمولا نہیں ہے. لیکن ایک آسانی کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ یقین کیجئے، آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیے گا. آپ دیکھیں جو اردو زبان ہے نا، اردو زبان بیسیکلی فارسی اور عربی سے ماخوذ ہے زیادہ تر، اور اس میں آپ یقین کیجئے جو اردو جاننے والے ہیں نا، وہ آپ یہ سمجھیے کہ اردو جاننے والے عربی کو کم سے کم میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے 60% تو جانتے ہیں، کیونکہ اردو میں ہم الفاظ عربی والے ہی استعمال کرتے ہیں. آپ مجھے دیکھیے، آپ ذرا بورڈ پہ دیکھیے اور مجھے بتائیے کون سا لفظ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اقلام اردو میں بھی قلم کی جمع ہے، آذان ہم عام یوز کرتے ہیں، اذکار اردو میں یوز ہوتا ہے، ابواب بھی جو ہے، ابواب خیر باب تو اس کا لفظ ہی نہیں ہے اردو کا، قلوب ہم اردو میں سب جانتے ہیں، رسل بھی ہم سب جانتے ہیں، شہداء بھی ہم سب جانتے ہیں، فقراء بھی ہم سب جانتے ہیں، کتب بھی ہم سب جانتے ہیں. تو عموماً لفظ اردو میں بھی ہیں سارے عربی کے. تو آپ دیکھیے یہ جو جمع مکسر کا ٹاپک ہے نا، آپ کو اگر اردو آتی ہے نا تو اردو آپ کو بہت ہیلپ کرے گی یہ جاننے میں کہ اس واحد اسم کی جمع مکسر کیا استعمال ہوتی ہے اردو میں، کیونکہ وہ عربی سے ہی لی گئی ہے. تو اس لیے اردو جاننے والے جو ہے نا ان کی ووکیبلری عربی کی آلریڈی بہت ہوتی ہے، لیکن بس بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ عربی میں استعمال کیسے ہوتی ہے. ووکیب تو ہے ہمارے پاس، ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں. اصل میں اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں پتہ چلے اردو جاننے والوں کو بہت عربی آتی ہے پہلے سے، اب ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے عربی میں یہ ہم نے سیکھنا ہے جناب بس. تو اس لیے اردو جو جانتے ہیں سبحان اللہ ان کے لیے عربی سیکھنا واقعی بہت آسان ہے. یہ بات حقیقت ہے اور بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو جمع مکسر کا پتہ یہ چلا، کوئی قاعدہ نہیں ہے، فارمولا نہیں ہے، اہل زبان جیسے بولتے ہیں ویسے استعمال ہوتی ہے. ڈکشنری کی ہیلپ لیں گے اگر ہمیں جمع مکسر جاننی ہو. ابھی ہمیں ڈکشنری یوز کرنی نہیں آتی تو ہم لوگ اس کو پوچھ لیں گے کسی سے جو جانتا ہے، کہ اگر ہمیں کوئی ایسے ملا ہے جس کی ہم جمع مکسر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کسی استاد سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس کی جمع مکسر کیا آئے گی، تو انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی. اور پھر جب انشاءاللہ ہم لوگ آگے چلیں گے، ووکیبلری بڑھ جائے گی، ڈکشنری بھی یوز کرنی آ جائے گی، تو پھر آپ خود بھی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. ایک بات ہے کہ اردو کی نالج آپ کو بہت ہیلپ کرے گی جمع مکسر جاننے کے لیے عربی میں بھی. ٹھیک ہو گیا جی. کسی ساتھی کا کوئی سوال جمع مکسر سے متعلق؟ جمع مکسر کو تو یاد ہی رکھنا پڑے گا نا سر؟ ہاں یاد رکھنا پڑے گا، اور آپ اس کو آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ووکیبلری جب آپ کی بڑھنا شروع ہو جائے گی نا انشاءاللہ، جب آپ سیکھیں گے عربی اور جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے اپنی عربی اپلیکیشن کے ساتھ، یعنی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اپنی عربی جو سیکھ رہے ہیں اس کی نالج کو اپلائی کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی ووکیبلری جیسے بڑھے گی تو پھر خود آپ کو میمورائز ہوتی چلی جائیں گی. ابھی ایسا نہیں کرنا ہم نے کہ آپ کو کوئی چارٹ دیا جائے گا اور آپ کو میمورائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ابھی ایسا نہیں کریں گے ہم. ابھی ہم صرف کانسیپٹ سمجھیں گے جمع مکسر کا، پھر جب ہم اپلیکیشن شروع کریں گے تو انشاءاللہ خود چیزیں آپ کے لیے ووکیبلری انکریز ہوتی جائیں گی. اچھا موید صاحب ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی جی. یہ جو الفاظ ہیں جس کو آپ مکسر ہم بنا رہے جمع، ان کے مثنیٰ جو ہے وہ تو ویسے ہی ہوگا جیسے مثنیٰ ویسے ہی ہوگا. مثنیٰ کا ایک ہی فارمولا ہے، نو چینج. میں نے جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ مثنیٰ جو ہے مذکر کا ہو مؤنث کا ہو جس اسم کا بھی ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے جناب، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. تو جمع کا ٹاپک جو ہے الحمدللہ ہمارا ہو گیا. جمع سالم جمع مکسر ہم نے بنانی سیکھی ہے. جمع سالم کا فارمولا ہے، مذکر جمع سالم بنے گی اونا ساؤنڈ سے، مؤنث جمع سالم بنے گی آتن ساؤنڈ سے، اور جو جمع مکسر ہے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، وہ اوزان ہیں، کچھ ڈائز ہیں جس پہ آتی ہے. اہل زبان جیسے استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں استعمال کرنی پڑے گی. ووکیبلری انشاءاللہ ہماری انکریز ہوتی جائے گی تو ہمیں
یہ جمع مکسر کا معاملہ آسانی سے سمجھ آتا جائے گا کہ کس اسم کی کیا جمع مکسر آتی ہے. اسی طرح جو اردو کی ہماری نالج ہے وہ ہمیں جمع مکسر کو جاننے میں بھی کافی ہیلپ کرتی ہے. تو یہ جمع کا ٹاپک ہے. مثنیٰ جمع کا ٹاپک سے عدد کا ٹاپک الحمدللہ ہمارا پورا ہو گیا آج. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم لوگ اعراب شروع کریں گے. اور جناب نوٹ کر لیجئے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک اسم کا اعراب ہی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ آپ یہ کہیں عربی لینگویج کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک اعراب ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اعراب کا ایک ٹاپک ایسا ہے جو ہم اپنی کسی پرانی زبان میں نہیں جانتے ہیں. یعنی اگر ہمیں اردو, انگلش یا کوئی بھی زبان آتی ہے تو ہم اعراب نہیں جانتے کہ اعراب ہوتا کیا ہے. تو اعراب عربی کا خاصہ ہے, اور اعراب کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی بھی چیز کو عربی بنانا. ٹھیک ہے جی, تو اتنا اہم ہے یہ اعراب کا ٹاپک. صحیح ہے جی. اور آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ اعراب ایک بار ڈسکس ہو جائے گا نا, یعنی انشاءاللہ ہم اس کو 1-2 کلاسز لگا کے جب اعراب سیکھ لیں گے تو پھر آپ یقین کیجئے آپ کی آخری کلاس تک اور سینئر کلاسز میں بھی جو اس کے بعد ہیں انشاءاللہ, اس میں اعراب ہر کلاس میں آئے گا. کوئی کلاس ایسی نہیں ہوگی اسم کی ہو, فعل کی ہو, کسی بھی ٹاپک کی ہو کہ اس میں اعراب ڈسکس نہ ہو. اتنا اہم ٹاپک ہے. تو سب لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ٹیوزڈے کی کلاس میں ضرور آئیں. نوٹ کیا گیا ہے کہ فرائیڈے میں کچھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اس کی ریزن ہم سمجھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے دنیا کے حصوں میں رہتے ہیں جن کے لیے ٹیوزڈے کو رات میں آنا ممکن نہیں ہوتا. اگر ان کے لیے مجبوری ہے کہ بالکل رات لیٹ نائٹ اور اس طرح کا ٹائم ہے کچھ, تو وہ ریکارڈنگ ضرور دیکھیں. لیکن جو ساتھی آ سکتے ہیں وہ ضرور اعراب کی کلاسز لیں اور بالکل ناغا نہ کریں. انشاءاللہ اگلی کلاس سے اعراب شروع کریں گے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ جی سر یہ پوچھنا تھا کہ جیسے الحمدللہ ہم نے یہ جمعے کی کلاس تھوڑی سی پہلے کر دی ہے, تو کیا منگل کی کلاس بھی کچھ 8:45 کے بجائے اگر 8:30 شروع ہو جائے 15 منٹ پہلے کر لیں؟ اصل میں جو ہے نا اس 2 وجوہات ہیں ہم اس کو نہیں کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ میری اپنی اس سے پہلے ایک کلاس ہوتی ہے تو میرے لیے ممکن نہیں ہے, اور دوسری یہ کہ ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جو اسی دن دوسری کلاس بھی لیتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ بھی ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یا چلیں اگر وہ ریکارڈنگ دیکھ بھی لیں, لیکن میرے اپنے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ میری ایک دوسری کلاس ہے اس سے پہلے. میرے خیال سے 9 o'clock صحیح ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ڈبل شفٹ میں بھی کام کرتے ہیں تو ان کو پہنچتے دیر ہو جاتی ہے گھر نا. جی تو لیکن 9 سے پھر ہوتا ہی ہے کہ اب ہمارا کیونکہ عربی کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو تھوڑی طویل بھی چلی جا سکتی ہے ایک سیزن کلاس. تو 9 بھی انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ 8:45, تو بہت ارلی بھی نہیں بہت لیٹ بھی نہیں. ٹھیک ہے جناب, اوکے, جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ, شکریہ. وجزاک اللہ خیرا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم.